बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 4 मार्च है। यूक्रेन पर रूस की जानिब से लॉन्च किए गए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का 9वां दिन, 9वें रोज सबसे बड़ा और ड्रामाई इवेंट सामने आ रहा है। अब तक जब से रूस और यूक्रेन के दरमियान इस कशमकश का आगाज हुआ, रूसी फौजें दाखिल हुई यूक्रेन में, उसके बाद से अब तक का सबसे बड़ा ये इंसिडेंट है और इसकी सिवियरिटी का, इसकी संगीनी का अंदाज़ा दो बातों से लगाया जा सकता है। एक तो अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक जिस तरीके से इस पर रद्द अमल दे रहे हैं और सदर पुतिन के यूक्रेन में किए जाने वाले इकदामात को अपनी सलामती के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए अब एक बराह रास्त ख़तरा करार देते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा है कि रूस ने अब जो किया है, इस हादसे में, इसके नतीजे में एक हादसा हो सकता है और उस हादसे की शिद्दत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो चेरनोबिल का इंसिडेंट था, मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये चेरनोबिल का इंसिडेंट क्या था, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस किस्म की वार्निंग, किस किस्म की तंबीह जो है वो जारी की जा रही है यूक्रेनी हुकूमत की तरफ से। और उन्होंने कहा है कि उस इंसिडेंट से 10 गुना बड़ा वाकया पेश आ सकता है। इस वक्त एग्जैक्टली जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो मैं आपको आगाज़ में बता दूं और फिर इसका रनअप कि ये किस तरीके से अनफोल्ड हुआ ये इवेंट, और इस दौरान अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय ममालिक वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। अमेरिका ने अपनी एक रिस्पॉन्स टीम उसको मुतहर्रिक करने का फैसला कर लिया था और इस हवाले से जो बरतानिया है उसके वज़ीर आज़म ने कहा कि वो फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने जा रहे हैं। आपको मालूम है, इस हिस्ट्री और इस बैकग्राउंड का सबको इल्म है कि यूक्रेन माजी में जो है वो सोवियत यूनियन का हिस्सा था और सोवियत यूनियन का हिस्सा होते हुए वो एक न्यूक्लियर स्टेट थी। उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद थे, एटमी असलहा था और उनके एटमी पावर प्लांट्स जो हैं वो भी काम कर रहे थे। और यूक्रेन के पास इस वक्त अगर बात की जाए तो 15 पावर प्लांट्स हैं जो कि एटमी जिनको तवानाई से कहा जाता है कि बिजली बनाते हैं, एटमी बिजली घर हैं। और इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, इन 15 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से 6 जो हैं वो इनके साउथ ईस्टर्न सिटी है एनागुदार, उस इलाके में है। और उसके साथ ही ज़ैपोरिज़िया जो है वो इलाका है जहां पर यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 10वां सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। सबसे पहले इतला ये आई कि रूस ने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का घेराव कर लिया है। इसके घेराव के बाद ये इतलात आई कि वहां पर जो है वो उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और उस दौरान लड़ाई चल रही है। इस शहर में, इसके इलाके में, इसके इर्द गिर्द कुछ धमाकों की इतलात सुनी गई और फिर खबरें आने लगीं कि एक फायर इंसिडेंट हुआ है, आग लग गई है इस पावर प्लांट में। और फिर पूरी दुनिया जो है वो इस पर हिलकर रह गई, क्योंकि ये वार्निंग जारी कर दी गई थी यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कि जो इंसिडेंट है वो चेरनोबिल से 10 गुना बड़ा हो सकता है। चेरनोबिल का इंसिडेंट मैं आपको बता देता हूं, कुछ उसके अहम हकाइक के चेरनोबिल का इंसिडेंट क्या था, और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये जिसकी वार्निंग दी जा रही है और रूस जिस तरीके से उनके एटमी बिजली घर के ऊपर, पावर प्लांट के ऊपर कब्जा कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इससे क्या वाज़ेह होता है कि एग्जैक्टली क्या है इस वक्त सदर पुतिन के दिमाग में यूक्रेन के हवाले से। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जे का मतलब, अगर एक पर और सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यूरोप के कब्जा किया गया है तो इसका मतलब यह है कि वो मजीद जो पावर प्लांट्स हैं, कुल मिलाकर 15 पावर प्लांट्स हैं जो एटमी, जिनको न्यूक्लियर पावर प्लांट कहा जाता है, जो न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली प्रोड्यूस करते हैं, उनके ऊपर भी कब्जा करेंगे। और ये रास्ता कितना पुरखार होगा, इस पर अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक कैसे रद्द अमल देंगे, ऑब्वियसली इसको देखना जरूरी है। 4 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल का वाकया हुआ और पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग जिन्होंने 90s में, जिनकी हैबिट थी, जिनकी आदत थी न्यूज़पेपर पढ़ने की, उनको बहुत अच्छे से याद होगा कि 1986 ऑनवर्ड एक खबर जो है वो रेगुलर फीचर होती थी। हर चंद रोज़ के बाद एक खबर ज़रूर आती थी चेरनोबिल के हवाले से, इसकी मिसालें दी जाती थी, क्योंकि जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स की हिस्ट्री है, उसकी तारीख़ है, उसमें जो 2 सबसे बड़े और सबसे खौफनाक और भयानक इवेंट्स बताए जाते हैं, एक जापान का फुकुशिमा का डिजास्टर था और दूसरा चेरनोबिल डिजास्टर था। चेरनोबिल डिजास्टर जो है वो एक सेफ्टी टेस्ट करते हुए रिएक्टर नंबर 4 में हुआ था। उसकी तफसील कुछ इस तरीके से है कि एक जो टेस्ट है स्टीम टरबाइन में किया जा रहा था, उस दौरान मुख्तलिफ जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन लेवल्स को नीचे लाना पड़ता है। एक कहा जाता है कि उसकी डिज़ाइन की गलती थी और दूसरा जो है बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं बरती इस टेस्ट के दौरान उन इंजीनियर्स ने जो वहाँ पर मौजूद थे, और
جس وقت دوبارہ اس کی انرجی کے لیول کی پروڈکشن کو اوپر لے کر گئے تو اس دوران دھماکے ہونا شروع ہوئے، آگ لگی اور وہ آگ 9 روز تک جاری رہی۔ لیکن اس کے حوالے سے جب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا یہ ڈیزاسٹر تھا، اور اب یوکرین کے سب سے بڑے، یورپ کے سب سے بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے حوالے سے یہ اطلاعات آئیں کہ آگ لگ گئی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کیا حالت ہوگی امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کی۔ جو چرنوبل کا انسیڈنٹ ہے، اس میں جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو میکسیمم سیویرٹی کے 2 انسیڈنٹس ہیں آج تک انسانی تاریخ میں، نیوکلیئر انسیڈنٹس جو ہیں، ایکسیڈنٹس ہیں، ان میں یہ دو میں جو ہے وہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے 5 لاکھ افراد کل ریکوائر تھے اس سارے آپریشن میں کہ اس کی تابکاری کے اثرات سے بچا جا سکے، اور 18 بلین جو ہے وہ سوویت روبلز، جن کو 68 ارب ڈالر کہا جا سکتا ہے کہ 68 بلین ڈالر انفلیشن اگر ملا لی جائے، تو اس آپریشن کو، اس سے بچنے کے لیے جو اموات ہوئیں، جو اس سے تابکاری سے لوگوں کو کینسر دیگر بیماریاں ہوئی، اس سے ہٹ کر جو صرف اور صرف اس آپریشن کو کیری آؤٹ کرنے کا خرچہ تھا وہ 68 ارب ڈالرز کا تھا، جو چرنوبل کا انسیڈنٹ تھا۔ اور اس کا جو ملبہ ہے آگ لگنے کے بعد، وہ تقریباً یعنی کہ یہ جو چرنوبل ہے یہ ناردرن سٹی ہے کییو، جو کہ دارالحکومت ہے، اس کے شمالی علاقے میں یہ آتا ہے اور بیلاروس کی سرحد کے یہ قریب ہے۔ چرنوبل سے تقریباً 16 کلومیٹر یا تقریباً 17 کلومیٹر دور جو بیلاروس کا ایریا ہے، وہاں پر جا کر اس کا ملبہ گرا تھا۔ اس کی جو تابکاری ہے، اس کے اثرات پوری جو ہے وہ اس کے ارد گرد جو سراؤنڈنگ ایریا ہے، اس کا ریڈیس ہے، اس میں پھیلے۔ ویسٹرن یورپ اس سے متاثر ہوا، اس سے شمالی یورپ متاثر ہوا، اس سے اس وقت کا سوویت یونین متاثر ہوا، اور ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں اموات تو وہ ہیں جو کہ ہوئیں اس انسیڈنٹ کے وقت، لیکن اس کے بعد چند روز کے بعد، تقریباً 4 روز کے بعد، یہاں پر ایک ایکسکلوژن زون بنایا گیا کہ اتنے ریڈیس میں، آغاز میں جو وہ ریڈیس ہے اس کو 6.2 میل کا ریڈیس بنایا گیا، 10 کلومیٹر کا، 49,000 لوگوں کو یہاں سے ایویکویٹ کیا گیا۔ اس کے بعد 30 کلومیٹر جو ہے وہ ریڈیس بنا دیا کہ اس حادثے کی جگہ سے 30 کلومیٹر کے قریب جو ہے کسی انسان کو، کسی شخص کو پراپر نیوکلیئر سیفٹی گارڈز کے بغیر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور پھر اوورال جو ایریا بنتا ہے 2600 سکوائر کلومیٹرز کا ایریا جو ہے اس کو ایکسکلوژن زون میں شامل کر لیا گیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کل چرنوبل شہر جو ہے وہ 250 سکوائر کلومیٹرز کا تھا، اور پھر جب اس کا ایکسکلوژن زون بنایا گیا تو وہ 2600 سکوائر کلومیٹر کا بنا، اور ابھی تک اس جگہ کو عام انسانوں کے رہائش کے قابل نہیں بتایا جاتا۔ اور اس کے حوالے سے جو ریڈیشن کے خاتمے کے بعد اس کی جو کنٹامینیشن ہے، کہ اس کی تابکاری کو ختم کرنے کے لیے جو آپریشن ہے، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ 2065 تک، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ انسیڈنٹ 1986 میں ہوا، ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں سال 2022 میں، اور یہ جو ڈی کنٹامینیشن کا پروسیس ہے یہ 2065 میں مکمل ہوگا۔ تو اتنا سویر یہ انسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ جب یہ کہا گیا، جو یوکرین کے فارن منسٹر ہیں ان کی طرف سے ٹویٹر پر لکھا گیا کہ 10 گنا بڑا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اس وقت آگ لگی ہے، فوراً ہی ٹیلی فون کال کی امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ولادیمیر زیلنسکی کو، اس ٹیلی فون کال میں جس کا ریڈ آؤٹ جاری کیا گیا ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے، اس میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے اس حوالے سے مطالبہ کیا فوری طور پر روس سے کہ وہ اپنی ملٹری ایکٹیویٹیز اس ایریا میں، خاص طور پر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے ایریا میں، اس کو روک دے، فائر فائٹرز کو، کیونکہ آگ لگ چکی تھی اور ابھی یہ بات واضح نہیں تھی کہ آگ ایگزیکٹلی کس مقام پر لگی ہے۔ یہاں پر جو آگ بجھانے کے لیے جو فائر فائٹرز ہیں، فائر بریگیڈ کا عملہ ہے، جو اسپیشلی ٹرینڈ اور ایکوپڈ ہوتے ہیں نیوکلیئر پاور پلانٹس کے لیے، ان کو جانے کی اجازت دی جائے۔ جو ایمرجنسی رسپانس ٹیمز ہیں ان کو جانے کی اجازت دی جائے۔ ساتھ ہی جو بائیڈن نے اپنے جو انڈر سیکٹری ہیں نیوکلیئر سیکیورٹی کے حوالے سے ان کو احکامات جاری کیے کہ وہ فوری طور پر اس انسیڈنٹ کو دیکھیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر بائیڈن نے یہ اب حکم جاری کیا ہے کہ ان کو اس سارے معاملے پر ریگولر بریفنگز دی جائیں۔ اس کے فوراً بعد یوکرینین آفیشلز کا بیان آیا، انہوں نے یہ کہا کہ جو سچویشن ہے وہ اتنی زیادہ بگڑی نہیں ہے نیوکلیئر پاور پلانٹ پر، اس پر حملہ ضرور ہے، اس کے اوپر
اوپر جو ہے وہ اس کا گھیراؤ بھی کیا گیا ہے روسی افواج کی طرف سے، لیکن جو آگ کا انسیڈنٹ ہوا ہے وہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے بالکل ساتھ ایڈجسٹنٹ جڑی ہوئی ایک ٹریننگ فیسلٹی ہے، وہاں پر لگی ہے آگ، لیکن انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ آگ پھیل سکتی ہے اور ہمارے جو ایمرجنسی رسپانس کے لوگ ہیں، فائر فائٹرز ہیں، ان کو جانے کی اجازت دی جائے۔ اسی دوران جو ہے وہ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن ٹیلی فون کرتے ہیں صدر ولادیمیر زیلنسکی کو، اور ان کے ساتھ گفتگو میں وہ کہتے ہیں کہ روس جو ہے وہ فوری طور پر اس اٹیک کو ختم کرے پاور سٹیشن کے اوپر، اور جو ایمرجنسی سروسز ہیں ان کو انفیٹرڈ ایک بلا تعطل رسائی دے نیوکلیئر پاور پلانٹ تک۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بورس جانسن نے کہا، اور یہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا بیان ہے، انہوں نے کہا کہ ریکلیس ایکشنز آف پریزیڈنٹ پوٹن کوڈ ناؤ ڈائریکٹلی تھریٹن دا سیفٹی آف آل یورپ، کہ اب جو ایکشنز صدر پوٹن کی طرف سے لیے جا رہے ہیں یہ براہ راست پورے یورپ کی سیکیورٹی کو انہوں نے داؤ پر لگا دیا ہے۔ اور ساتھ ہی برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ فوری طور پر اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس بلانے کے لیے ریکویزیشن جمع کروا رہے ہیں، اور یہ اجلاس اب یہ طے کرے گا کہ روس جو ایکشنز لے رہا ہے، جو نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اوپر ایکشن لیا گیا ہے، اس کے حوالے سے سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اسی دوران جو امریکہ کی انرجی کی جو سیکٹری ہیں، انڈر سیکٹری ہیں، انہوں نے کہا کہ یوکرینین نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے اس کے ریئیکٹرز کو اب باحفاظت بند کیا جا رہا ہے، اس کو چلانے کا، اس کو بند کرنے کا، اس کے لیے بہت اہم سیکیورٹی اور سیفٹی پروسیجرز ہوتے ہیں، ان کو فالو کیا جاتا ہے۔ اور آبویسلی جب ایک فوج وہاں پر حملہ آور ہے تو ظاہر ہے کہ جو وہاں پر موجود سٹاف ہے وہ وہاں پر اویلیبل رہتا ہے یا نہیں، وہ بھاگ جاتا ہے یا ان کو ان کے جو ایس او پیز ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، اس کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں، یہ سارے سوالات جو ہیں وہ منڈلا رہے تھے ہر ایک کے ذہن میں۔ اور یہ خدشہ بھی تھا کہ اس تمام وقت کے دوران فوج جو ہے وہ جب انٹر ہوگی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گی، اگر اس دوران یہاں پر تابکاری پھیلتی ہے، آگ پھیلتی ہے، اس کے نتیجے میں کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو پھر اس سے یوکرین کے ساتھ ساتھ روس خود بھی متاثر ہوگا، روس کے فوجی بھی متاثر ہوں گے، اور جو پورا یورپ ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی جو ہے پھر اطلاع آئی کہ جو رشین ملٹری فورسز ہیں انہوں نے اب بالآخر اس تمام آپریشن کے بعد یورپ کے سب سے بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹ پر قبضہ کر لیا ہے۔ لیکن یہ قبضہ جو ہے یہ معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا، اس شہر میں کل ملا کر 6 اس ایریا میں نیوکلیئر پاور پلانٹس موجود ہیں۔ جو سب سے بڑا پاور پلانٹ ہے اس کے اوپر تو قبضہ کر لیا روس میں، باقی 5 پاور پلانٹس کے حوالے سے روس کیا کرنے جا رہا ہے جو اس ایریا میں ہیں، اور کل ملا کر جو مزید 9 اور کل ملا کر 15 نیوکلیئر پاور پلانٹس ہیں یوکرین میں، اس کے حوالے سے کیا منصوبہ ہے صدر ولادیمیر پوٹن کا۔ آبویسلی اس وقت پوری دنیا اس حوالے سے اندازے لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر اینڈ گیم کیا ہے، صدر پوٹن ذہن میں ہے کیا کہ وہ کب رکیں گے، کس مقام پر آ کر ان کے جو ڈکلیئرڈ اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز تھے وہ جو ہیں وہ سب کو معلوم ہے کہ ان کے جو ڈکلیئرڈ آبجیکٹیوز تھے، انہوں نے کہا کہ میں یوکرین جو ہے اس کو کسی صورت نیٹو کا حصہ بننے نہیں دوں گا، اس کو ڈی ملٹرائز کرنے کی بھی بات ہوئی، وہاں پر رجیم چینج کرنے کی بھی بات ہوئی۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ اب تھوڑا سا جو ہے وہ جس قسم کے ایونٹس ہو رہے ہیں اس سے بہت سیریس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ ایگزیکٹلی کرنا کیا چاہتے ہیں، اور کیا پوری دنیا صدر پوٹن کو اس مقام پر لے آئی ہے جہاں پر وہ ایک سکورچڈ ارتھ پالیسی کی طرف جانے والے ہیں۔ سکورچڈ ارتھ پالیسی کیا ہے، یہ روسی جنگی حکمت عملی میں کیوں اتنی اہم ہے، اس کی ماضی کی مثالیں بھی میں آپ کے سامنے آنے والی ویڈیو میں رکھوں گا، کیونکہ اس پالیسی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر جو 90 منٹ کی ٹیلی فون کال ہوئی ایمانوئل میکرون فرانس کے صدر اور روس کے صدر کے درمیان۔ اس کال کو انیشیٹ کیا گیا روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی طرف سے، اور 90 منٹ کی یہ جو کنورسیشن تھی، اس گفتگو کے بعد جو ایلیسی پیلیس ہے پیرس میں، اس کی جانب سے جو فرانس کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ان کے صدارتی محل کی طرف سے، اس کی ٹون بتاتی ہے کہ بہت جارحانہ گفتگو تھی، اور اس کے بعد یہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ ابھی تو روسی حملے کے بعد کچھ نہیں ہوا، اصل جو برا ہے، ورسٹ جو ہے وہ ابھی آنے والا ہے۔ از دا ورسٹ کمنگ؟ اس کے حوالے سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔